ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ درس قرآن میں امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر مختصر ہوا تھا، جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا دنیا میں جو انسان بھی ہو، جس انسان کے بارے میں بھی ہم پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، حالات معلوم کرنا چاہیں، تو اس کی حالات زندگی پر لکھی ہوئی کتاب لیں تو اس کی ولادت سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ صاحب فلاں تاریخ کو فلاں علاقے میں پیدا ہوئے، پھر بچپن کے حالات، پھر لڑکپن اور پھر جوانی، بڑھاپے کے حالات اور آخری وقت، وفات فلاں جگہ پر ہوئی اور آج قبر فلاں جگہ پر ہے۔ ولادت سے بات شروع ہوتی ہے اور وفات پر جا کر مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں اور آپ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا تذکرہ آپ کی ولادت سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ ولادت سے بہت پہلے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات یہ عرض کر دوں، یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں آپ کی ولادت کو نہیں بیان کیا گیا۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پاک پڑھیں، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش کا تذکرہ نہیں ہوگا، آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت کا ذکر ہوگا۔ کیوں کہ جو عظمتیں، جو مقام، جو رفعتیں اور جو بلندیاں ہیں، ولادت کے وقت تو عام بچے کے والدین بھی خوشیاں مناتے ہی رہتے ہیں، ولادت کے وقت تو ہر والد اپنے بچے اور اولاد کے خوشی مناتا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ اللہ نے ولادت سے بہت پہلے شروع فرمایا، بلکہ اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے شروع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کا تذکرہ۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں بات کر لی تھی، آج اس سے تھوڑا آگے بات کو چلاتے ہیں۔ یہ بات تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، مکہ میں نہیں رہتے تھے، ان کا علاقہ تو شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا جب ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقع ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو، جہاں اب بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل بیابان تھا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ وہاں چھوڑ کر آ جائیں۔ چنانچہ خلیل اللہ نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا اور اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے اسماعیل کو سواری پہ سوار کیا اور یہاں اللہ کے گھر کے پڑوس میں اس وقت جنگل تھا، یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے چنے یا کچھ تھوڑی بہت کھجوریں وہ توشہ دان میں تھیں، اور چھوڑا اور واپس پلٹے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھوڑ کے آ جانا۔ تو حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی کہ اللہ کے بندے ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ جو قبرستان ہے نا، جنت المعلیٰ جس کو کہتے ہیں، یہ معلیٰ کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ،
یہ اس وقت اونچی جگہ تھی، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ہاجرہ وہاں تک پیچھے دوڑی کہ اللہ کے بندے ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور حضرت ابراہیم چپ کر کے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے حکم دی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خاموش اشارہ کیا کہ ہاں حکم تو اسی کا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر رب نے حکم دیا تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ ضرور ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ واپس آ گئے، اور یہی وہ موقع تھا جب ابراہیم خلیل اللہ جب اوجل ہو گئے نا نگاہوں سے، تو رب کے سامنے دعا کی، جو دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبحان اللہ، ربنا اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس جگہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی کے کچھ امکان اور نشان نہیں ہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے میرے رب جو دنیا میں لوگ بستے ہیں ان کے دل اس جگہ کی طرف پھیر دے۔ اور رب نے ایسے دل پھیرے ہیں کہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان تڑپتے ہیں اس جگہ کی زیارت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا اپنے جناب بیوی کو بھی اور بچے کو۔ اب وہ جو پانی تھا، وہ جو کھجوریں تھیں، جو چنے تھے یا جو کچھ بھی تھا، وہ کب تک چلتا؟ آخر اس نے تو ختم ہونا ہی تھا۔ ننھا بچہ بھی ہے اور تنہا، آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے، کوئی آبادی نہیں، بیت اللہ بھی اس وقت نہیں بنا ہوا تھا، ایک ٹیلا سا نشان تھا، اور کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں پہ نشان نہیں انسانیت کا۔ اور رات کا وقت آیا تو ظاہر بات ہے جنگل بیابان میں جانوروں کی آوازیں، درندوں کی آوازیں، اور ایک بی بی ہے اکیلی اور معصوم بچہ ہے ساتھ، اور ماں کے اپنی جان پر دکھ آئے تو شاید برداشت کر لیتی ہے، معصوم بچے کے لیے ماں تو تڑپ جایا کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش، وہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہوں گی، کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوگا، یہ اللہ تعلق بنا رہے ہیں اس خاندان کا جس کے نسب سے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا۔ یہ وہیں سے اللہ تعالیٰ گویا کہ انتظام فرما رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے رات کو میں اور آپ گھر میں ہوں، خوشی میں ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، اتنا دھیان نہیں ہوتا اللہ کی طرف کہ کوئی دعا کرے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے موقع پہ پریشان ہو جائے پھر ہر ایک دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ مجبور ہوں اور مجھے پکاریں تاکہ میرا قرب ان کو نصیب ہو، تاکہ میرے ساتھ اس خاندان کا تعلق جڑتا چلا جائے۔ اب جناب رات کو دعائیں مانگی، حتیٰ کہ پھر وہ دن بھی آیا کہ وہ پانی جو تھا ختم ہو گیا، وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، اب معصوم بچہ ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، ادھر صفا پہاڑی ہے، ادھر مروہ پہاڑی ہے، سبحان اللہ، بیچ میں اماں جی ہیں اور معصوم بچہ اسماعیل ہے جس کے نسب سے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہے۔ اور پھر اماں ہاجرہ دوڑتی ہیں صفا پہ کہ کوئی بندہ نظر آئے، کہیں کوئی پانی کا نشان نظر آئے، کوئی پرندہ دیکھوں اڑ کر کدھر جا رہا ہے تو اندازہ ہو شاید کوئی پانی کا گھونٹ ادھر بھی ہوگا۔ پھر اماں جی ادھر دوڑتی ہیں، پھر جناب بچے کے پاس آتی ہیں، پھر ادھر دوڑتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر 7 چکر لگائے اماں ہاجرہ نے۔ 7 جو چکر پورے ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جبرائیل، جہاں پہ ننھا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے نا وہاں پہ اپنا پر مارو اور پھر پانی کا چشمہ میں اللہ جاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ جب واپس آئیں، اور جو رب کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اور ان کی بے قراری کے وقت کی جو ادائیں ہوتی ہیں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آج بھی جو
وہاں جاتے ہیں نا وہ ہاجرہ کی ادائیں یاد ان کی یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے وہ صفا مروہ میں دوڑ بھی لگائے، چکر بھی لگائے یہاں پر۔ خیر حضرت ہاجرہ جو آئیں تو وہاں پہ جناب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ قریب قریب کے جو پتھر تھے نا وہ وہاں پہ جوڑے اور منڈیر سی بنائی اور اس کو ادھر روکا اور کہا زمزم رک جا، ادھر رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ام اسماعیل ہاجرہ پر، اگر وہ زمزم نہ کہتی اور منڈیر نہ بناتی تو یہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا۔ وہاں انہوں نے روکا تو وہ رک گیا وہاں پر۔ یہ زمزم کا پانی بھی بڑا برکت والا ہے۔ علماء نے فرمایا اس میں 3 برکتیں ہیں، 3 نسبتیں ہیں بڑی اونچی۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی اللہ کے نبی کی ایڑی کے نیچے سے نکلا۔ نمبر 2 جبرائیل علیہ السلام کا پر، جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور وہاں سے نکلا۔ اور تیسری چیز ان دونوں سے بڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم نے آپ نے پیا نا تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کا بچا ہوا ہم پئیں، بلکہ احادیث میں بڑے عجیب واقعات بھی آتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا نا تو آپ کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا، بائیں جانب بزرگ بیٹھے تھے۔ اب 2 چیزیں ہیں آداب کے حساب سے، ایک یہ کہ جو بھی چیز تقسیم کرو پہلے دائیں جانب سے کرو، پہلے دائیں جانب سے کرو۔ دوسری کہ بڑا آدمی ہو تو پہلے احتراماً اس کو بھی دیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دائیں جانب تو بچہ ہے، بزرگ تو بائیں جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور بچے سے کہا بیٹا تم اجازت دیتے ہو کہ میں پانی ان کو دے دوں؟ بچے نے کہا جی میں تو نہیں دیتا اجازت میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ ہنس پڑے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا اس لیے تھا کہ آپ کا بچا ہوا پانی پیوں، اب اگر اجازت دے دوں اور وہ پی جائے تو پھر مجھے کیا بیٹھنے کا ملا؟ میں تو بیٹھا اس لیے تھا کہ آپ کا بچا ہوا پانی پیوں، اس لیے میں نہیں اجازت دیتا، یا رسول اللہ مجھے ہی دیں۔ آپ نے کہا تم ہی لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ تو یہ ایک شوق تھا ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئی پانی کو پینے کا۔ اب آپ نے دیکھا کہ صحابہ اتنے شوق رکھتے ہیں میرا بچہ ہوا پانی پینے کے لیے، اور جناب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے مجھے ملے، تو جو میرے بعد میں امتی آئیں گے دل تو ان کا بھی چاہے گا نا ہم بھی اپنے نبی کی بچی ہوئی چیز پئیں۔ آپ نے پانی پیا اور بچا ہوا زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ فرمائیے میرے قیامت تک آنے والے امتی پیتے رہیں گے۔ تو یہ 3 نسبتیں ہیں اس زمزم کے پانی کے اندر۔ خیر بارکہ حضرت ہاجرہ پانی کا انتظام ہونے پر خوش ہو گئیں، اور یہ زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ بھوک کے لیے پیو تو بھوک بھی ختم ہوتی ہے اس سے، اور پیاس کے لیے پیو تو پیاس بھی ختم ہوتی ہے۔ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے پانی عطا فرما دیا۔ اب جناب وہ پانی کا چشمہ ہو گیا، یہ مشکل تو حل ہوئی نا۔ اب بندہ کوئی نہیں ہے، ایک انسان کی فطرت ہے، مزاج ہے کہ تنہائی میں رہنا اسے مشکل لگتا ہے، انسان تنہائی میں رہتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہیں اور دیکھ رہی ہیں کاش کہ ادھر کوئی لوگ آ جائیں اور یہاں آئیں اور ہمارے قریب آبادی ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد دیکھتی ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ یا اللہ کچھ لوگوں کا رخ ادھر پھیر دے۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم قبیلے کے لوگ آئے، وہ جناب پانی کی تلاش میں، چونکہ بالکل خشک پہاڑ تھے، پتھر اب بھی آپ دیکھیں خشک پہاڑ ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہاں بھی ہم ساتھیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی بڑی عجیب حکمت ہے، دنیا کے کتنے خوبصورت مقامات ہیں، لوگ ان کی سیر کے لیے جاتے ہیں، لیکن جتنی کشش ان خشک پہاڑوں میں ہے نا اتنا خوبصورت پہاڑوں میں نہیں ہے۔ اللہ یہاں پہ رنگ برنگ کے نظارے بھی بنا سکتا تھا، لیکن لوگ کہتے یار واہ شور، لوگ ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ نے خشک پہاڑ رکھے اور کوئی نسبت نہ ہو، بس میرے گھر کی نسبت ہو اور میرے نبی کی محبت ہو جو یہاں لے کر۔ خیر خشک پہاڑ، پانی کوئی نہیں، قبیلہ جرہم کے لوگ پانی کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ دور سے انہوں نے دیکھا بھائی پرندے اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ نشانی ہے کہ شاید ادھر کوئی پانی ہے، کیونکہ پرندے اسی طرف جاتے ہیں جہاں پانی ہو۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذی روح کی حیات پانی کے ساتھ جوڑی ہے۔
تو زیرو پانی کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے تو وہ بھی ادھر آئے، آگے گئے، اماں جی سے ملاقات ہوئی، دیکھا پانی بڑا مزیدار پانی کا چشمہ ہے، اور جناب کہنے لگے جی ہم یمن کے علاقے سے آ رہے ہیں، پانی کی تلاش میں پھرتے پھرتے اب پانی ملا تو ہم نے شکر کیا ہے، تو آپ اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں ٹھہرے۔ اماں جی تو یہ چاہتی تھی کہ کوئی لوگ یہاں آئیں۔ اماں جی نے فرمایا ٹھیک ہے تم ٹھہرو، لیکن یہ جو پانی ہے نا اس پہ اختیار ہمارا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں استعمال کے لیے دے دیں، ہمیں اور کیا چاہیے، ہم نے کون سا آگے کاروبار کرنا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ کاروبار بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی جناب بادشاہ کئی ایم ای اوپر لیبل لگا کے زمزم ہے وہ بیچ بھی رہے ہوتے۔ اس وقت یہ والا سین تو تھا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کون سا کاروبار کرنا ہے، پینے کے لیے مل جائے، جانوروں کے لیے مل جائے بس۔ اماں جی نے فرمایا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ پانی پہ قبضہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا، اور قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل نے عربی ان سے سیکھی۔ حضرت اسماعیل نے عربی ان سے، میں نے پہلے عرض کیا حضرت ابراہیم عربی نہیں تھے، حضرت اسماعیل نے ان قبیلے والوں سے عربی سیکھی، اور جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو شادی بھی اسی قبیلے کے خاتون سے کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ بیوی بچے کو مل آؤ دیکھو۔ اب بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، شادی ہو گئی، حدیث میں آتا ہے آپ گئے تو وہاں کیا ہوتا ہے کاروبار، اور تو کیا ہونے تھے، شکار وغیرہ کیا، تو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، شاید اللہ نے تھوڑی اجازت دی ہوئی، زیادہ نہیں ٹھہرنا، بس جاؤ اور دیکھ کر واپس آ جاؤ۔ بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کہا جی وہ شکار کے لیے گئے ہوئی ہیں۔ اچھا، پوچھا کہ کیسے گزارا کیسے چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی بڑے حالات خراب ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بس یہ پانی ہے تھوڑا سا پی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی شکار مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے فبیا، نہیں تو بس بھوک فاقے، بڑے حالات خراب ہے، شکوہ کیا خوب۔ فرمایا اچھا میں تو واپس جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر آئے تو ان کو کہنا ایک بابا جی آئے تھے، ابراہیم ان کا نام تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، گھر آپ کے آیا تھا لیکن آپ نہیں ہیں، تو یہ جو آپ کے دروازے کی چوکھٹ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ذرا تبدیل کر دیں۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے بتایا اس طرح ایک بابا جی آئے تھے، یہ پیغام دے کر گئے کہ چوکھٹ تبدیل کریں۔ فرمایا چل پھر تیری چھٹی ہے، یہ چوکھٹ تو ہی ہے، تو نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ میرے باپ تھے اور اللہ کے نبی تھے، تو نے کوئی ایسا حرکت کی ہے نا جو ان کو پسند نہیں ہے، لہذا جاؤ جی تمہیں میں طلاق دیتا ہوں۔ اس کو حضرت نے طلاق دے دی، اور پھر اور اسی قبیلے کی ایک اور خاتون سے شادی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، یہ واقعہ حدیث میں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام گئے، پھر جناب ایسی ملاقات ہوئی، اتفاق کی بات اس دن بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ پھر جناب ان کی وہ دوسری اہلیاں تھیں، آپ نے پوچھا بیٹا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں، بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی ہر وقت شکوے کر 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 کے کبھی شکر بھی کیا کرے، الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی بڑا اللہ کا کرم ہے، خوب مزے سے جناب، یہ اتنا پانی زبردست قسم کا، یہ پانی پہ قبضہ بھی ہمارا، یہ باقی قبیلے والے تو ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں اور ہم ان کو پانی دیتے ہیں، ہمارے تو بڑی موج لگی ہوئی ہے جی، اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات سبحان اللہ ہم تو شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا اچھا میں جا رہا ہوں، تمہارے شوہر آئے میرا سلام کہنا ایک بابا جی آئے تھے اور کہہ رہے تھے تیرے دروازے کی چوکاٹ جو ہے نا بڑی فٹ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اب وہ واپس آئے، انہوں نے سلام دیا اور کہا اس طرح ایک بابا جی آئے تھے، دروازے کی چوکاٹ کا کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی ہے، یہ سنبھال کے رکھنا۔ فرمانے لگے خوش ہو جا، یہ تو ہی ہے، اور وہ بابا میرے والد ابراہیم اللہ کے نبی اور خلیل تھے، اور تو نے ایسی عادات اور حرکات کی ہوں گی جو انہیں بڑی پسند آئیں، اور انہوں نے کہا کہ اس بیوی کو سنبھال کے رکھنا، خوش ہو جا، تیری عادتیں اللہ کے خلیل کو پسند آ گئیں۔ تو معلوم ہو شکر جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ خیر اب جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھوڑی بڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خلیل جاؤ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لگاؤ اور بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، کہا بیٹا اللہ کریم کا گھر ہے، یہاں پہ تعمیر کرنا ہے۔ اب وہ ٹیلا سا، کوئی نشان کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نشان لگائے، اور پھر باپ بیٹا دونوں نے مل کر تعمیر کی۔ اچھا اب اللہ کی قدرت دیکھو، اب تو ہم جاتے ہیں حرم میں، او کتنی بڑی بڑی کرینیں لگی ہوئی ہیں جناب، عجیب و غریب مشینری لگی ہوئی ہے جی، ایسی جناب انہوں نے مشینری لگائی ہے کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیسے نقشے بنا دیے۔ اب اس وقت کیا ہے، اس وقت تو ریڈی بھی کوئی نہیں کہ جناب وہ پتھر اس میں لاد کے لے آئیں، اس وقت تو پاس چیز ہی کوئی نہیں۔ اس وقت اونچے پتھر پکڑائے کون جناب، کرین کا نام و نشان کوئی نہیں، بندہ دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا تو ہی بن جا جناب، سیڑھی بھی بن جا، اوپر بھی ہو جا نیچے بھی ہو جا۔ وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے رب کے گھر کی تعمیریں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ، جائے نماز بناؤ، جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی تھی۔ باپ مستری بنا ہوا ہے، بیٹا مزدور بنا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت کوئی معمولی کام ہے میرے بھائی، یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بس بات پھر لمبی نہ ہو جائے، تاریخ میں وہ صحابی، بعض روایات میں آتا ہے صحابیہ، جنہوں نے مسجد نبی کی خدمت کی اور جھاڑو دیا کرتے تھے، رات کو فوت ہوئے، صحابہ نے دفن کر دیا۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتانا ہے؟ آپ نے پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا، وہ کہاں گئے؟ کہا جی فوت ہو گئے، دفن کر دیے۔ فرمایا مجھے قبر بتاؤ۔ آپ قبر پہ گئے اور مسجد کے خادم کی قبر پہ جا کے آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ اعزاز مسجد کی خدمت کرنے والے کو ہے۔ مسجد کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ خیر، باپ بیٹا نے تعمیر کی اور اس کے بعد رب سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہاں ایک خاص دعا کی تھی جس کا تعلق ہمارے نبی کی سیرت کے ساتھ ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار یہ جو ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، بیت اللہ تو ہم نے اب بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول تو مبعوث فرما، لیکن یا اللہ ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے ہو، یہ شرف ہمیں عطا فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا نا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ خیر بیت اللہ بن گیا، آگے نسلیں چلتی آئیں، چونکہ اب ساری تاریخ تو سنانا مقصد نہیں ہے، ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آنا ہے، چونکہ ہمارے نبی اس خاندان میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، اس لیے تھوڑا سا وہ ذکر ہم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ بھی احسان کیا، جزاک اللہ۔ آپ نے یہ فرمایا میرے اللہ نے میرے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ میں نکاح والی اولاد میں سے ہوں، یعنی میرا جو نسب ہے نا، اس میں کوئی ایسی بی بی اور خاتون نہیں ہے جس نے بدکاری کی ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک نسب سے، پھر وہ پاک سلسلہ چلتا آیا، پھر میرے نبی سے خاندان سے 20 پشتیں پہلے عدنان، جہاں تک بالاتفاق آپ کا نسب موجود ہے، عدنان، اس کو اللہ تعالیٰ نے سرداریاں عطا فرمائیں، مکے کی سرداریاں۔ شاعر نے کہا کم ابن قد علا بابن اللہ شرفا کما علا برسول اللہ عدنان۔ فرمایا لوگوں کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو ماں باپ کا نام روشن کر دیتے ہیں، کما علا برسول اللہ عدنان، جیسا کہ نبی پاک کی وجہ سے آپ کے خاندان میں آپ کی 20 پشتیں پہلے عدنان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سرداریاں اور عزتیں عطا فرما دیں۔ یہ نسبت رسول ہے، یہ کیا ہے؟ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُ الْأُسُودُ وَتَهْدِي صُوبَانُ، اور جس کسی کی نسبت اللہ کے پاک نبی کے ساتھ ہو جائے، جنگل کے شیر اور جنگل کے سانپ اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔
رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ چلتے چلتے جنگل بیابان سے گزر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یار تھک گئے ادھر ہی آرام کریں، دوسرے نے کہا یار نکل یہاں سے، جنگل بیابان ہے، یہ جنگل کے چیتے اور جنگل کے درندے تجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ اس نے کہا یار رات ادھر ہی رہ جاؤ، تھک گیا ہوں، جنگل کے درندوں کا انتظام میں کر لیتا ہوں۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کہنے لگا یا معاشر الوحوش نحن من خدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندوں ہم عام مسافر نہیں، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آج رات جنگل کو تم خالی کر دو، ہم نے یہاں پر رات گزارنی ہے۔ صحابی کہتے ہیں دھاڑنے والا شیر بھی جنگل خالی کر رہا تھا، پھنکارنے والا سانپ بھی جنگل چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تحفظ الاسود وتعدی صوبان، جس کی نسبت اللہ کے پاک نبی کے ساتھ ہو جائے جنگل کے درندے بھی اس کے چوکیدار بن جایا کرتے ہیں۔ یسمع الرجل حب النبی بکرعہ فعدم الرضاء بہ رد وکفران، نبی کی نسبت کی کیا بات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سنے میں بیان کروں کہ اللہ کے نبی کو کدو پسند تھا، اگر کوئی بندہ کہے میں تو نفرت کرتا ہوں، ویسے بے شک ساری زندگی نہ کھائے کوئی حرج نہیں، لیکن کدو کی نسبت جب نبی پاک کے ساتھ بیان کی جا رہی ہو اس وقت اس کدو کی بے ادبی کرنا بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کدو اور سبزی کی بات نہیں، یہاں تو نسبت نبی کی بات ہے۔ نبی کی نسبت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا۔ خیر جناب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کے جناب دادا تک آتے ہیں، چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، اور آپ نے خود فرمایا حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش، اور پھر ان سے بنو ہاشم، پھر میرے خاندان کو چنا، اور پھر اس سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب کی طرف آتے ہیں۔ عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور جناب وہ سردار بنے ہوئی ہیں اور لوگ ان سے فیصلے کرواتے ہیں، حتیٰ کہ زمزم اور کنواں زمزم کا اور بیت اللہ کی جناب یہ سرداری اور متولی ہونا یہ سب ان کے پاس تھا، اور یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور یقیناً تھا بھی بہت بڑا اعزاز۔ اللہ کی قدرت، سیلاب آیا اور زمزم کا کنواں اس کے اندر چھپ گیا، ادھر کی مٹی ادھر آئی، ادھر کا پتھر ادھر گیا، زمزم کا کنواں ہی نہ ملے جناب۔ اب یہ صدمہ عبد المطلب کو بہت بڑا تھا کہ جناب زمزم کا کنواں نہیں مل رہا۔ اب جناب تلاش بسیار شروع ہوئی، تلاش کیے جا رہے ہیں، تلاش کیے جا رہے ہیں، نہیں مل رہا، بالآخر خیر وہ مل گیا۔ اس دوران انہوں نے منت مانی تھی، یہ ذہن میں رہے وہ زمانہ جہالت کا تھا، ابھی نبوت نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میرے 10 بیٹے ہو گئے نا اور زمزم کا کنواں بھی مل گیا تو میں جو خوبصورت ترین بچہ ہوگا نا اس کو ذبح کر دوں گا اللہ کے نام پہ، اس کو کیا کر دوں گا؟ ذبح کر دوں گا اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ اب جناب زمزم کا کنواں مل گیا، بیٹے بھی عبد المطلب کے 10 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 10۔ اس وقت یہ منصوبہ بندی والا چکر نہیں چلا تھا ابھی، یہ تو بعد میں چلا ہے۔ اب تو جناب بچے 2 ہی اچھے، بچے کتنے ہی اچھے؟ 10 ہی اچھے۔ تھوڑا گھر بہت دور ہے نا اس واسطے آخنے پہ ہو، جنہوں نے گھر نیڑے انہوں کا نام نہیں لیا بھائی 10 اچھے۔ اگر یہ تھوڑا سا یہ والا پنکھا چلا دینا وہاں سے، تھوڑی تھوڑی گرمی ہو رہی ہے اور گرمی کی وجہ سے نیند بھی آ رہی ہے۔ میاں سب جا رہے ہو؟ نہیں گل سنو، بچے کی گل نہیں کرنے، بس 2 ہی ٹھیک ہے، ففے ہی ہو گئے ہو تسی۔ تو جو ہے جی بس بات ختم کرنے، بس تھوڑی سی بات میرا دل ہے تھوڑی سی آگے آپ سسم کی جوانی تک لے جائیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ بس انشاءاللہ بالکل آپ یوں سمجھے کہ 10 منٹ اور لگا لیں، اجازت ہے 10 منٹ اور لگانے کی؟ انشاءاللہ میاں صاحب گھر پہنچے گے تھوڑی دیر تک ہم بھی پہنچ جائیں گے، توجہ کرنا جی۔ اب جناب 10 بچے ہو گئے عبد المطلب کے، اور جناب انہوں نے کہا جناب اللہ کے نام پہ کیا کرنا ہے جی؟ ذبح کرنا ہے۔ اب ذبح کرنا ہے سب سے خوبصورت بچہ، اور سب سے خوبصورت بچہ تو عبداللہ تھا میرے نبی کا بابا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت عبد الشمس نام ہوتے تھے، عبد العزیٰ نام ہوتے تھے،
اور نبی کے جو باپ تھے ان کا نام عبداللہ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو سب ناموں سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، وہ پیارا ترین نام، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنائی۔ اب عبداللہ کو جناب عبد المطلب نے لیا، چھری ہاتھ میں لی، ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ جناب برادری والے آگے، عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو، یہ بچہ کوئی ذبح کرنے کے قابل ہے؟ کہا میں نے منت مانی تھی، ذبح کروں گا جی۔ ہماری طرح تو نہیں نا، مشکل وقت میں منت مان لی اور پھر جناب منت سے مکر گئے۔ بندہ چڑھ گیا نا درخت پہ تاکہ آپ کو جگہیں، آپ ذرا سو بھی رہے ہیں، اوپر چڑھ گیا، نیچے دیکھا تو ڈرا بڑا۔ انہوں نے کہا اگر میں نیچے اتر گیا تو پورا اونٹ اللہ کے نام پہ صدقہ کروں گا۔ کتنا جی؟ اب یا اللہ ایک دفعہ نیچے لے جا۔ تھوڑا تھوڑا نیچے اترنا شروع ہوا، جب تھوڑا کچھ اتر آیا نا، کہنے لگا اونٹ اگر نہ بھی دیا نا تو کم از کم گائے یا بیل ضرور دوں گا اللہ کے نام پر۔ تھوڑا اور نیچے آیا، کہنے لگا گائے اور اونٹ اگر نہ بھی دی نا، بکرا تو ضرور ہی دوں گا اللہ کے نام پر۔ اور قریب ہوا، کہنے لگا بکرا اگر رہ بھی گیا، مرغا انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ مرغا اب چھلانگ ماری، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کوئی میرے اونٹوں کا بھوکا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کوئی بیل کا بھی بھوکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بکرے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو مرغے کی کیا ضرورت ہے، اے سر سے جوں نکالتے ہیں، جان کے بدلے جان ہو گئی۔ اب عبد المطلب تو ایسے نہیں تھے نا، وہ تو نبی پاک کے دادا تھے۔ انہوں نے کہا بھائی منت مانی ہے، پوری کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی اب منت اللہ کے بندے عبداللہ کو نہ ذبح کرو، کوئی اور چیز ذبح کر دو۔ انہوں نے کہا میں نے منت بچے کی مانی ہے، اور کیسے ذبح کروں؟ چلو کوئی حل نکالتے ہیں۔ اب گئے جناب اس وقت کے جو مسئلہ بتانے والے کاہنہ کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ علماء نہ ہوں تو پھر کاہنوں کے پاس ہی جناب لوگ جاتے ہیں نا۔ آج کل تو گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، چلو پھر علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت گوگل بھی نہیں تھا، یوٹیوب بھی نہیں تھی، اس وقت کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ آج وہ جناب علماء کو چھوڑ کر اس طرف چل پڑے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ خیر وہاں گئے، اس نے کہا ایسے کرو بھائی، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ، قرعہ ڈالو، اگر قرعہ نکلے 10 اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، اگر قرعہ نکلے عبداللہ کا تو اونٹ بجائے 10 کے 20 کر لو، پھر قرعہ ڈالو، اور پھر جناب اگر عبداللہ کا قرعہ نکلے تو اونٹ 30 کر لو، یوں اسی طرح 10 بڑھاتے جاؤ جب تک کہ اونٹوں کا قرعہ نہ نکل آئے۔ چنانچہ ایسے ہوا، جب بھی قرعہ ڈالتے عبداللہ کا نکلتا، پھر 10 بڑھاتے 20 30 حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ کتنے؟ 100 اونٹ ہوئے۔ تو پھر جب قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا اونٹوں کا، چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ نبی پاک نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ اور عبداللہ ذبیح اللہ۔ اسماعیل کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا تھا اور عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے۔ میں 2 ذبیح ہوں، اور یہ 100 اونٹ دیت ہے ایک جان کی، جو اب بھی شریعت کے اندر بھی 100 اونٹ ہی مقرر ہوئی، اس وقت مقرر ہوئی، پھر 100 اونٹ ہی مقرر، شریعت نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ خیر عبد المطلب کا دور آیا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا، اس طرح پھر ان کی جان بچی عبداللہ کی۔ پھر عبداللہ کی شادی قریش کی عالی خاندان آمنہ سے ہوئی۔ اب یہاں پہ بھی آپ غور کریں، ایک ایک بات پہ بات کرتے جائیں تو بات ہی نہ ختم ہو۔ آمنہ امن والی، جہاں پہ لوگوں کے، عورتوں کے، بچیوں کے نام ہی بڑے عجیب عجیب تھے۔ عائشہ مایوس ہونے والی، عاصیہ عین کے ساتھ نافرمانی کرنے والی، وہاں نبی کی والدہ کا نام آمنہ، امن دینے والی، جس کی کوکھ سے اس بچے نے جنم لینا تھا، جس نے دنیا کو امن کا پیغام دینا تھا، رب نے اس کی والدہ کا نام پہلے ہی آمنہ مقرر فرما دیا۔ خیر شادی ہو گئی، اور عبداللہ تجارت کی غرض سے عبد المطلب نے شام بھیجا، راستے میں مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ ابھی نبی پاک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ آپ کے بابا پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ خیر عام الفیل بڑا مشہور ہے عرب کے اندر، چونکہ یہ ڈائریاں، یہ کیلنڈر اس طرح تو اس وقت نہیں تھے۔ عام الفیل بڑا مشہور ہے، ہاتھی والا سال جی۔ اب اس کا پس منظر بھی بڑا لمبا ہے، لیکن بس مختصر کرتے ہیں کہ یمن کے شہر صنعاء کے اندر ایک گھر تعمیر ہوا، اور کہا کہ آئندہ بجائے مکہ حج کے لیے جانے کے یہیں پہ کر لیں گے۔ ایک غریب مسلمان کو جو اللہ کے گھر کی عزت کرنے والا تھا، بڑی تپ چڑھی، وہ اور تو کچھ نہ کر سکا، وہ رات کو کہیں اس گھر میں گھس گیا، جا کے اس کا صحیح گندہ کر دیا۔ سمجھ آ گئی نا؟
جو کر سکتا تھا وہ اس نے کر دیا. اور اس نے کہا اس کا طواف نہیں کریں گے، اس کی ایسی تیسی پھیریں گے. اس نے وہاں پہ گند بند کر دیا. صبح جناب وہ آئے کہ جناب اس گھر کا ہم نے طواف کرنا ہے. دیکھا وہ تو غلاظت سے بھرا ہوا، یہ تو غلاظت سے بھرا ہوا. اس پر اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا اگر تم نے اس کو گندا کیا نا تو ہم بیت اللہ کو گرا کر ہی دم لیں گے. چنانچہ وہ ابرہا اس نے ہاتھیوں کا لشکر تشکیل دیا. بڑا ہاتھی جناب محمود اس کا نام تھا، اور جناب وہ چل پڑا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. راستے میں مختلف قبائل نے مقابلہ کیا اس کا، لیکن وہ سب کو مارتا پیٹتا اور آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جناب طائف جا پہنچا. طائف جب پہنچا، طائف والوں نے دیکھا، طائف میں قبیلہ بنو ثقیف تھا، یہ بھی بڑے لڑاکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا سارے ہار گئے ہیں، ایسے نہ ہو کہ ہماری بھی بےزتی ہو جائے، چلو صلح ہی کر لو. کیا کر لو؟ صلح، مذاکرات کر لو، صلح ہی کر لو. انہوں نے مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا جی ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، اس لیے آپ ہمیں کچھ نہ کہیں اور آپ جائیں. اس نے کہا کیا پتہ میں آگے جاؤں، تم بڑے تیر انداز اور پیچھے سے تیروں کے ساتھ حملہ کر دو. انہوں نے کہا نہیں جی، نشانی یہ ہے کہ ابو رغال ایک شخص تھا، یہ ہمارا بڑا راستے بھی جاننے والا ہے، چونکہ اس وقت سڑکیں تو تھی کوئی نہیں نا، اگر غلط سمت پر چلے جائیں تو ایک دن کے بجائے 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. یہ آپ کو بیت اللہ کا راستہ بھی بتائے گا اور یہ آپ کے ساتھ جائے گا. چنانچہ وہ ساتھ آیا اور بیت اللہ کا راستہ بتاتا ہوا آیا، اور اسی راستے میں وہ مر بھی گیا تھا بد نصیب. اور عرب اس کی قبر پر پتھر پھینکتے تھے کہ یہ وہ بدبخت تھا جس نے راستہ بتایا تھا بیت اللہ کو گرانے والوں کو. خیر جب وہ مکہ کے قریب آئے تو وہاں باہر اونٹ چر رہے تھے. عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، وہ چر رہے تھے. انہوں نے کہا جو مال آئے پکڑو، کیونکہ ڈرانا مقصود تھا نا مکے والوں کو. چنانچہ عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے انہوں نے. عبد المطلب گئے اس سے ملنے کے لیے. اس نے جب دیکھا عبد المطلب کا خوبصورت چہرہ، خوبصورت پگڑی، بڑی وجاہت، تو وہ بالکل خود تخت سے نیچے اتر آیا اور نیچے بیٹھا عبد المطلب کے ساتھ، مرعوب ہو گیا نبی پاک کے دادے کو دیکھ کر. اب آپ بیٹھے، گفتگو ہوئی. کہا جی کیا حکم ہے، کیسے آئے ہو؟ کہا وہ اونٹ جو ہے نا وہ میرے حوالے کر دو. اس نے کہا لے آپ کا حلیہ دیکھا تھا، مجھے بڑا میرے اوپر رعب طاری ہوا تھا، لیکن آپ کی بات سنی ہے نا، بات آپ کی بڑی کمزور ہے. میں نے سمجھا آپ بیت اللہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، آپ نے بیت اللہ کا نام ہی نہیں لیا، آپ نے اونٹوں کی بات کی ہے. آپ کو اونٹوں کی فکر ہے، بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں جس کو گرانے کے لیے میں آ رہا ہوں. عبد المطلب نے کہا سن ابرا سن، اونٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور جس بیت اللہ کی تو بات کر رہا ہے نا اس کا مالک موجود ہے، وہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس لیے میں اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں. میں کمزور ہوں، ہم کمزور ہیں، تیرے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لڑتے تیرے ساتھ، لیکن ہم کمزور ہیں اس لیے جنگ نہیں کر سکتے. اونٹوں کا مطالبہ ہے، اونٹ مجھے دے دے اور جا بیت اللہ کی طرف جا، اس کا مالک موجود ہے، وہ خود حفاظت کر لے گا. ابرا ڈرا تو صحیح. اس نے کہا ٹھیک ہے عبد المطلب کو اونٹ دے دو اور ان کو واپس کر دو. اس کے بعد اس نے ہاتھی کو آگے کیا. برق ہے ہاتھی بیت اللہ کی طرف نہ ہوئے، بڑا اس نے مارا پیٹا، نہ گئے. بالآخر یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ کی طرف سے پرندے آ گئے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا دیکھا نہیں تو نے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سبحان اللہ. الم ترا، تو نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. جب سارے عرب کے قبائل مقابلہ نہ کر سکے تو رب نے کس طرح ان کے منصوبے کو خاک میں ملایا. فارسل علیہم طیرا ابابیل، پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر کنکر پھینکتے تھے چھوٹے چھوٹے. فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، تو نابود کر دیا. اور ابرا یہ وہاں پہ نہ مرا، اس کو کنکر تو لگا، زخمی تو ہوا، لیکن یہ بھاگا
اور پیچھے بھاگتا گیا جہاں سے آیا تھا صنعاء وہاں تک پہنچا، وہاں جا کر مرا۔ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، اللہ نے اس کو وہاں پر موت نہ دی، اس کو واپس بھیجا کہ جا ان کو بھی شکل دکھا تاکہ وہ بھی دیکھیں گے یہ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ عرب لوگوں سے پوچھتے اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے، تاریخ تو ان کو پتہ نہ تھی، سال کا کوئی خاص ہجری کیلنڈر بھی نہ تھا کہ وہ بتاتے، نہ عیسوی کیلنڈر تھا۔ وہ کہتے تھے عام الفیل، ہاتھی والے سال پیدا ہوئے، جس سال یہ واقعہ ہوا نا اس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔